نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو پھر سے مجتمع فرمایا کہ چند لمحات اس کے گھر میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی عطا کردہ توفیق سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیچھے بھی آپ حضرات نے موقع بموقع متعدد دروس میں شرکت کی، درس قرآن بھی ہوا، درس حدیث بھی ہوا، درس تصوف بھی ہوا، اور جو ہے اسی میں بہت سے موجودہ حالات پر گفتگو بھی ہو گئی۔ ایک وقت لمبا گزر گیا جو اس درس کو رکے ہوئے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم پھر اس درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس درس میں جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایک عظیم مایہ ناز کتاب ہے، جسے درس نظامی میں، یعنی جو لوگ عالم بنتے ہیں، اس عالم بننے میں جو احادیث کی کتابیں زیر درس آتی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مشکوٰۃ شریف۔ اس کی بڑی عظمت، بڑی برکت، بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی اہمیت بہت ہے، علماء کے درمیان ایک بلند رتبہ، بلند مقام رکھتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کیا ہے؟ مشکوٰۃ المصابیح جو ہے مختلف احادیث کتب سے منتخب احادیث کے مجموعے کا نام ہے۔ کہتے ہیں دراصل امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصابیح السنہ کے نام سے حدیث کی مشہور کتابوں صحاح ستہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام شافعی، سنن بیہقی، سنن دارمی اور دیگر احادیث کی کتب سے منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی تکمیل کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کیا۔ مثلا یہ حدیث فلاں صحابی سے مروی ہے، ہر باب میں تیسری فصل کا اضافہ کیا اور اصل کتاب کا حوالہ دیا اور اس کتاب کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا۔ اس میں جو ہے صاحب کتاب مؤلف جنہوں نے اسے تالیف کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا میں حدیث انما الاعمال بالنیات لائے، جو تمام طاعات عبادات کی بنیاد ہے۔ اسی طرح کتاب الایمان کے ابتدا میں وہ حدیث لائے جو دین کے اصول و فروع پر مشتمل ہے، اور اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام سے سوال کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اس حدیث کو ام الاحادیث اور ام الجوامع بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث ان تمام احادیث کے مضامین کی جامع ہے جو دوسری تمام احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ احادیث، حدیث کی جمع، احادیث کہتے ہیں بہت سی حدیثوں کو، اور حدیث کہتے ہیں صرف ایک حدیث کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جس طرح فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، قرآن میں جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اسے جو ہے اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی ماں، اور ام الکتاب بھی ہے، کتاب کی ماں، کیونکہ یہ سورت قرآن عظیم کے تمام معانی اور مقاصد پر مشتمل ہے، اور ائمہ حدیث اس حدیث کی صحت پر متفق ہیں۔ اس حدیث کو جو میں ابھی پڑھوں گا، جو تاریخ میں جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، ام الاحادیث کہا گیا، ام الاحادیث کہا گیا،
امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ صاحب مشکات نے یعنی صاحب کتاب نے اس حدیث کو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہ روایت کس کی ہے؟ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ الفصل الاول کہتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربی عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ برکت حاصل ہو جائے، عربی کی یہ حدیث ہے۔ ترجمے تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ عربی عبارت بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو برکت ہوگی، چونکہ یہ درس کی کتاب ہے جو علماء کو، عالموں کو پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب میں آپ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا، سمجھنا، پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے یہ درس حدیث جو ہے ذریعہ بخشش اور نجات و مغفرت کا سامان بن جائے۔ اس کتاب کو بڑے بڑے علماء نے، اکابر اولیاء کاملین نے اپنے درس میں رکھا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اس کتاب کی کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین، اکابرین امت نے اس کتاب کا درس دیا ہے۔ تو ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، قصوروار ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر کے اس درس کو حاصل کریں تاکہ اس درس کے صدقے اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ درس آپ حضرات سے میری گزارش ہے، کیونکہ یہ مستقل چلے گا، اسے ناغہ نہ ہونے دیں۔ بشری تقاضوں میں کوئی حرج مرض شرعی عذر ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کر اپنی طرف سے اس درس کو نہ چھوڑیں، اس درس کو ناغہ نہ دیں، کیونکہ ہر آنے والی حدیث، ہر آنے والی روایت اپنے اندر ایک الگ ہی جو ہے چاشنی رکھتی ہے، ایک الگ ہی حکمت پوشیدہ رکھتی ہے، ایک الگ ہی نصیحت اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ درس شروع سے لے کر آخر تک آپ حضرات اس درس میں برابر شریک رہیں تاکہ درس مشکات میں شرکت کرنے کی فضیلت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، ایک شخص ہم پر نمودار ہوا یعنی آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال سخت سیاہ یعنی کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح آ کر بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے دونوں زانو آپ کے زانوؤں سے ملا دیے، یعنی ایسے دو زانو ہو کر کے بیٹھا سرکار کے سامنے کہ اپنے گھٹنے سے سرکار کے گھٹنے ملا دیے، کہتے ہیں زانوؤں سے زانو ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سرکار کے رانے مبارک پر رکھ دیے، جیسے کوئی سامنے بیٹھ کے ایسے یوں پکڑ کے جو ہے کوئی بات پوچھنا ہو، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو اسے کہتے ہیں بھائی میری بات سن رہے ہو۔ اس طرح سے صحابہ کا جھرمٹ ہے، سرکار جلوہ بار ہیں، وہ سرکار کے سامنے آ کر کے دو زانو ہو کر کے بیٹھے اور اتنے قریب بیٹھے کہ آپ کے زانو سے ان کے زانو ٹچ ہو گئے، اور ایک روایت میں کہ اپنے رانوں پر، ایک روایت میں کہ سرکار کے رانے مقدس پر انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے۔ کہتے ہیں اور عرض کیا یا محمد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اخبرنی عن الاسلام،
قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تو اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں، پوجا کے لائق نہیں، کوئی خالق مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہتے ہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تو پابندی کے ساتھ مسنون طریقے سے نماز ادا کرے، اور دوسرا فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان شریف کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور طاقت و استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرے، یعنی حاجات ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کر، جو گھر کی ضرورتیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کا ہرجہ خرچہ سب چھوڑ کر کے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ آپ حج بیت اللہ کے سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں، سفر خرچ ہو، وہاں رہنے میں کھانے پینے میں جو بھی خرچ ہو وہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب استطاعت ہو گئے، تو آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ پر حج فرض ہو گیا، تو حج بیت اللہ کریں۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، دوسرا فرض کے وقت پر نماز فرض کی ادائیگی کرے، تیسرا زکوٰۃ ادا کرے، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھے، پانچواں جو ہے صاحب استطاعت ہونے پر حج کرے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ کہتے ہیں اس شخص نے قال صدقت فعجبنا له يسألوه ويصدقوه، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں، روایت کون کر رہا ہے؟ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ واقعے کو کون ذکر کر رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم۔ کون ہے؟ ہاں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اس شخص نے جب سرکار نے یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اس شخص نے یہ سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا ہے، ہمیں اس بات کی اس کی بات سے تعجب ہوا، اور آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ میں حیرت ہو گئی، ایک اجنبی شخص آیا آ کے وہ سوال بھی کر رہا ہے، اور جب سرکار جواب دے تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، تصدیق بھی کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کون ہے یہ شخص؟ پھر کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الایمان، پہلا سوال کیا تھا؟ عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ سرکار نے اسلام کے تعلق سے 5 چیزیں بتا دی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، 5 چیزیں بتا دی کہ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ ایمان سے تعلق بتائیں۔ کہتے ہیں قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت، قال فاخبرنی عن الاحسان۔ کہتے ہیں پھر اس شخص نے کہا آپ مجھے ایمان کے متعلق بھی بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر ایمان لائے، اور اس کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ پہلا اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے؟ یاد رہنا چاہیے یہ 3 سوال۔ یہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث جبرائیل۔ کیا ہے؟ حدیث جبرائیل۔ ہاں، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام خود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
خود ہیں جو سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کیوں آئے ہیں وہ آگے آپ کو بتا دیں گے اسی کے اندر۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا احسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ تو خدائے تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کا کم درجہ یہ ہے کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم تیرا یہ یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مل احسان، تو سرکار فرماتے احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کر، ایسی بندگی کر کہ گویا کہ تو اپنے رب کی زیارت کر رہا ہو، تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہو۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا احساس کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اس نے کہا، پھر کہتے ہیں فرمایا فاخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ کہتے ہیں سرکار نے انہوں نے جب سوال کیا تو سرکار نے فرمایا قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري۔ کہتے ہیں سوال کیا، اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی اے جبرائیل جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آنے والی ہے، کیونکہ اسے چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے اللہ سے ڈریں، اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، آزاد نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں اس نے کہا مجھے اس کی علامات ہی بتا دیجیے۔ سوال کرنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول کم از کم اس کی علاماتیں بتا دیجیے کہ کب آئے گی قیامت، اس کے قیامت آنے کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنا مالک و مربی جنے گی، جو باندی ہوگی، جو غلام ہوگی، جو کنیز ہوگی وہ اپنا مالک جنے گی۔ کہتے ہیں اور یہ کہ تو دیکھے کہ برہنہ پاؤں، برہنہ جسم، بکریاں چرانے والے اور تنگ دست لوگوں کی مالی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ مکانات کی تعمیر و آرائش میں فخر و تکبر کے طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوشش کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کم ظرف ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو کبھی جوتی نہیں پہن سکتے تھے، چپل نہیں پہن سکتے تھے پیروں میں، کپڑا ان کے بدن پر میسر نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگ بڑے بڑے محلات میں رہنے لگیں گے۔ آج ہو رہا ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ کل وہ شخص جسے کوئی قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا آج اپنا سر کا تاج بنا کر اپنے سر پہ بٹھا رہا ہے، جسے اپنی جوتیوں میں رکھنا پسند نہیں کیا جاتا تھا انہیں اپنے محلوں میں اپنے جو ہے تختوں پر بٹھانے میں فخر محسوس کر رہا ہے، اور اس کی جی حضوری کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں، وہ اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں، بڑی بڑی جو ہے حکومتوں پر وہ قابض ہو چکے ہیں، بڑے بڑے جو ہے بڑی بڑی مراعات انہیں حاصل ہو چکی ہیں۔ کل جھوپڑی بھی جنہیں میسر نہ تھی آج بڑے بڑے محلات بنا کے، کوٹھیاں بنا کر کے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آنے بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرما دیا وہ یقیناً سچ ہے، ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، سب کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔
کیوں؟ قرآن اس پر ناطق ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا، بتا دیا۔ اب اللہ جانے کہ کیا سکھایا، کیا بتایا، اس کا رسول جانے کہ کیا سیکھا، کیا سمجھا۔ اس علم تک پہنچنے کی کسی کی جسارت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر وہ شخص چلا گیا، وہ اٹھا اور چلا گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، سرکار حضرت فاروق اعظم کرتے ہیں میں اس کے جانے کے بعد کافی دیر خاموش رہا۔ پھر فرماتے ہیں ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، آقا نے ارشاد فرمایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد متوجہ ہوئے عمر کی طرف، چہرے کی پیشانی پر اٹھتے ہوئے ابھرتے ہوئے سوالات کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو یہ کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے؟ کہتے ہیں وَرَسُولُ اللہ وَرَسُولُهُ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والا۔ اے اللہ کے رسول مجھے تو نہیں معلوم کون ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں انہیں کسی قبیلے میں، کسی برادری میں، لیکن ان کے اوپر کوئی نہ آثار نمودار تھے سفر کے اور نہ یہ یہاں کے باشندے تھے، اچانک کہاں سے آئے اور کہاں کو چلے گئے، اتنے سوالات کر کے ہمیں نہیں معلوم۔ کہتے ہیں قال فإنه جبرائیل، آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آئے کیوں تھے؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اتنا لمبا 3 سوال کیوں کیے انہوں نے؟ کہتے ہیں اتاکم یعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے وہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ جبرائیل میرے پاس کیوں آئے تھے؟ صحابہ کا جھرمٹ تھا، ایک مجمع تھا صحابہ کے پاس، سرکار کے پاس، اصحاب کا۔ کہتے ہیں وہ میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین بتا دیں، سمجھا دیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، یہ تمہیں سمجھانے بتانے آئے تھے۔ یہ ہے، اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں رواہ مسلم و رواہ ابو ہریرہ ما اختلاف وفیہ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ثُمَّ أَلْبُكُمْ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الآیہ متفق علیہ۔ کہتے ہیں فرمایا بے شک وہ جبرائیل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا اور حضرت ابو ہریرہ نے اس سے کچھ مختلف الفاظ سے یہ حدیث روایت کی۔ اس میں اس طرح ہے اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے جسم ہر سے اور گونگے لوگوں کو زمین کی بادشاہ قیامت کا علم ان 5 علوم میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث یہ آیت کریمہ سورہ لقمان کی پڑھی اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، اس میں بہت سے گوشے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی مال خیر رہی تو کل اس پر چند گوشوں پر ضرور گفتگو کی جائے گی اور آگے یہ درس بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے درس میں کتنی باتیں سیکھی ہیں آپ لوگوں نے؟ اس حدیث میں کتنے سوال تھے؟ 3۔ نمبر 1 اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیا جواب ملا؟ اسلام کیا ہے کہ سرکار نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نمبر 1۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 روزے رکھنا، نمبر 5 صاحب استطاعت ہونے پر حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اسلام ہیں۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ 5 چیزیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ احسان، تیسرا سوال، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے
کہ تم ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم خود اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اسے یاد رکھنے اور اپنی نسل تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھو جتنا یہاں سنا کرو پڑھا کرو، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں انہیں جا کر کے بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، دیکھو آج ہم نے یہ پڑھا ہے درس میں، تم بھی اچھے شامل ہوتے تو تم بھی یہ درس میں شریک ہو جاتے، چلو آج نہیں تھے کل آ جاؤ، آج نہیں تھے کل آ جاؤ، خود بھی آؤ، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر کے ضرور آؤ درس میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا آنا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہوگا، تمہارا لانا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر